بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ 2-3 دنوں کے بعد ہم لوگ ایک ایسے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، بقول بہت سے مفسرین وہ عشرہ سال کا سب سے افضل عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اکثر بہت ہی عظیم ترین مخلوق کی ہی قسم کھاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی بہترین عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہم اور آپ پر سایہ فگن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر ایسی عبادتیں ہیں جو سال کے کسی دنوں کے اندر نہیں ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جن کے دنوں میں خاص طور پر عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کی تکمیل کا مژدہ اس عشرے میں ہوا۔ یہ عشرہ ہے جس کے اندر قربانی کا اہم ترین دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کا دن۔ یہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثواب کے کام، نیکیاں اتنی زیادہ پسند ہیں جتنی زیادہ پسند کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ صاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من ایام العمل الصالح فیہا الی اللہ فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ تمام دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نیک عمل اگر کسی دنوں کا ہے تو انہی 10 دنوں کا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ جہاد جو آدمی کرتا ہے دوسرے دنوں میں، اس دن میں جو جہاد کیا ہے، کیا اس عشرے کا عمل اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا ولل جہاد، جی ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ ہے کہ کوئی اپنی جان کی بازی لگائے، اپنے مال کو قربان کرے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کا پروانہ پیش کرے، وہ تو افضل ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سب سے زیادہ افضل ترین عمل ان دنوں کے اعمال ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب یہ دن مبارک ترین دن ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے افضل دن یہ 10 دن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں قصہ موجود ہے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 راتوں کے ذریعے سے، 10 دنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تکمیل کی، تو 10 دن ہیں، وہی عشرے ذی الحجہ ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 دن ہمیں دیے ہیں، اس کے تعلق سے یوں سمجھیے، اللہ تعالیٰ بہت کم وقت میں ہمیں بہت بڑے ثواب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں مثال دی گئی کہ تمہاری مثال سمجھیے، ایک آدمی ہے
جس کو اس آدمی نے بہت سارے مزدوروں کو بلایا اور کچھ مزدوروں کو کام دیا صبح سے لے کر ظہر تک، کچھ کو کام دیا ظہر سے عصر تک، اور کچھ کو کام دیا عصر سے مغرب تک۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بتایا گیا، جس آدمی نے ان کو کام دیا، مزدوری کے طور پر رکھا صبح سے ظہر تک، وہ یہودی تھے اور ان کو ایک قیراط دیا گیا۔ اس آدمی نے ان کو ان کے بدلے کے طور پر، معاوضے کے طور پر یہ قیراط دیا۔ پھر ظہر سے لے کر عصر تک جن لوگوں نے کام کیا ان کو اس آدمی نے ایک قیراط دیا۔ صبح سے ظہر تک جو کام کیے وہ یہودی تھے، اور ظہر سے عصر تک جو کام کیے وہ نصارہ تھے، اور اب ہماری باری آئی، عصر سے لے کر مغرب تک ہم کو کام دیا گیا، بہت مختصر کام، لیکن ہمیں ثواب جو دیا گیا، جو ہمیں مزدوری دی گئی، 2 قیراط دی گئی، ڈبل ثواب دیا گیا۔ یہود و نصارہ کے تعلق سے آتا ہے وہ خفا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے لیے کچھ کم کیا؟ کیا تم پر میں نے کچھ ظلم کیا؟ نہیں، ظلم نہیں کیا، آپ نے ہمیں برابر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نواز رہے ہیں، ہمیں کم وقت میں ثواب زیادہ دے رہے ہیں۔ رمضان گیا، رمضان میں ہمیں عبادتوں کے مواقع نصیب ہوئے اور اس میں بڑا ثواب رکھا گیا، بڑی فضیلت رکھی گئی۔ اب رمضان ہوئے، 2 مہینے ہوئے، اب پھر ایک فضیلت کے ایام شروع ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اکرام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ان عشرے کا استقبال کرنا ہے اللہ سے توبے کے ساتھ، اپنی گناہوں کی معافی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبے سے اتنا خوش ہوتے ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایسے سمجھیے کہ کوئی بہت دنوں سے غائب آدمی ہے، وہ کافی دنوں کے بعد جو آتا ہے تو گھر والوں کو جو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے توبے سے ہوتی ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس وقت توبے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے بارش کے ایام ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مرد اولاد دیں گے اور پھر مال سے نوازیں گے۔ کتنی ساری فضیلتیں توبے کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں ان ایام میں داخل ہونے سے پہلے سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ دوسری بات، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں کن اعمال سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جن کو ہم معمولی سی توجہ کے ساتھ آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ ان ایام کا اصل کام تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ بازاروں میں ہر جگہ پر اللہ کی تکبیر، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو تکبیر شروع کی جائے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بازار چلے جاتے اور اونچی آواز میں تکبیر کہتے، اس کو سن کر پورا بازار تکبیر کی آوازوں سے گونج اڑتا تھا۔ تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بہت اہم ترین کلمے ہیں جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ سبحان اللہ اگر آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر 1000 اس کو اللہ تعالیٰ 1000 جو گناہ ہیں اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ معمولی اعمال ہیں لیکن ثواب بہت زیادہ ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، ہم نے اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر وضو کے بعد ہم نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا،
تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہے، لیکن آدمی اس کی طرف توجہ دے. نماز پڑھی ہم نے، ذرا سے اہتمام سے نماز پڑھی. فجر کی نماز کے لیے ہم آئے، اہتمام کے ساتھ آئے، ہم نے جماعت سے نماز پڑھی، آدھی رات عبادت کا ثواب ملا. ہم نے جماعت سے نماز پڑھی، پھر ہم اشراق تک بیٹھے رہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر چلے گئے، مکمل حج اور عمرے کا ثواب. صحیح حدیث میں ہے کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہی نہیں، کوئی آدمی مسجد میں آئے اور پھر کسی نیکی کے، کسی خیر کے سیکھنے کے ارادے سے آئے صبح کے وقت، تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ کوئی آدمی صبح کو آئے مسجد میں 2 آیتیں پڑھے، صرف 2 آیتیں پڑھیں، تو اس کو وہ 2 آیتیں 2 اونٹوں سے بہتر ہے. بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کو حاصل کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر، اسراء کے موقع پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت اس کی مٹی بہت ہی اچھی مٹی ہے، عذبۃ الماء، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، ولکنھا قیعان، لیکن وہ چٹھیل میدان ہے، وان غراسھا، لیکن اس کے پودے کیا ہیں؟ اس کے پودے سبحان اللہ، اس کے پودے الحمدللہ، اس کے پودے اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پیغام بھیجا کہ ہم کثرت سے ان کلمات کو پڑھنے والے بنیں. بہت معمولی، بہت تکلیف نہیں ہوتی پڑھنے میں، آدمی چلتا پھرتا اپنی زبان پر ان کلموں کو جاری رکھے. حدیث میں فرمایا گیا کہ بہترین عمل لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر رہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. بزرگوں اور دوستوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی ہر رات تہائی قرآن، یعنی سمجھیے 10 پارے پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا 10 پارے کون پڑھ سکتا ہے ہر رات؟ فرمایا سورہ اخلاص کا 1 مرتبہ پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے. اسی طرح سے فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورت جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالی جنت میں ایک زبردست محل اس کے لیے تیار کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، میں تو بہت زیادہ پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 کے حساب سے اس کے لیے محل تیار کریں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں ان کی طرف توجہ دے کہ اپنی آخرت کو کمانا ہے. اگر ہمیں دنیا میں کوئی ایسا بتائے کہ اس میں ہمیں 1 کے بدلے 100 ملنے والے ہیں تو ہم پوری کوشش لگا دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے کتنے دیتے ہیں ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انہی ایام کے اندر اتنی اہم ترین عبادتیں رکھی گئی ہیں جو عبادتیں ان کے علاوہ نہیں کی جا سکتی. اب قربانی کو لیجئے، 10ویں ذی الحجہ کا سب سے بہترین عمل قربانی ہے. تو قربانی کیا ہم دوسرے دنوں میں کر سکتے ہیں؟ قربانی جو مخصوص دن ہیں انہی میں کی جاتی ہیں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تو یہ بہترین عشرہ ہے، اس کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. اس میں ہمیں اپنی جو کوتاہیاں ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ثواب کو حاصل کرنے کی ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے. جب ہم اس طرف توجہ دیں گے تو پھر ہم بہت بڑے ثواب سے مالا مال ہوں گے. ہمارے نام اعمال میں ہم بہت سارے اعمال کرنے والے بنیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو عیادت ہے ان دنوں میں ہم کریں، بڑا ثواب ملتا ہے.
جنازے کے پیچھے جانا ہے اس کا بڑا ثواب ہے. جو آدمی جنازے میں شریک رہتا ہے نماز تک اس کو 1 قرات ملتا ہے, یعنی 1 پہاڑ کے برابر ثواب. اور جو نماز کے ساتھ دفن تک ساتھ رہتا ہے اس کو 2 قرات ملتا ہے. تو میرے بزرگوں ہمیں جس طرح ظاہری عبادتیں بھی کرنی ہے, لوگوں کے کام آنے والی عبادتیں صدقہ و خیرات بھی ان دنوں میں کرنا ہے, اس کا بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سبوں کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.